سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ٹیچر حضرات سے کہ وہ بچوں کو خاموش کروائیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ابھی گزارش یہ ہے کہ ذرا خاموشی اختیار کریں تاکہ ہمارے رزلٹ کی ابتدا کی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سب ماں اور بہنیں جو تشریف لائی ہیں ان کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علاقے کے اندر بہت سارے اسکول ہوتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول ہوتے ہیں، اردو میڈیم اسکول ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں اقرا اسکول کے اندر پڑھانے کی، اور ہر بندے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ بندہ دعوت دیتا ہے کہ آپ ہمارے اسکول کے اندر آئیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے آج معاشرے کے اندر جہاں بھی اسکول ہے ان اسکولوں کے اندر دین کی پڑھائی اور دین کی تعلیم بالکل نہیں دی جاتی۔ جن اسکول والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہم دین کی پڑھائی بھی دیتے ہیں، وہ اسکول والے بھی بالکل دین کی پڑھائی نہیں دے رہے، اس لیے کہ جو بندہ خود دین کا علم حاصل نہیں کیے ہوئے وہ کیسے دوسرے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے۔ جو والدین نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے بچوں کو بھی والدین نماز کا نہیں کیا کرتے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جہاں پر آپ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا بھی خیال رکھیں۔ اقرا اسکول کے اندر اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو ہماری طرف سے یہ بارہا کہا جاتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو نماز کا وقتاً فوقتاً کہا رہا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کو تعلیم بھی ملتی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہے وہ نماز پڑھنے کی بھی پابند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا بچہ ہمارے اقرا اسکول میں آتا ہے اور اقرا اسکول میں آنے کے باوجود وہ نماز کا پابند نہیں ہے، وہ کھانا کھانے کی دعاؤں کا پابند نہیں ہے، تو پھر یوں سمجھے کہ اقرا میں پڑھانے کا جو فائدہ تھا وہ ہم حاصل نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ اقرا اسکول کے اندر بڑے بچوں کا داخلہ نہیں ہوتا۔ جو بچے 12 سال سے اوپر ہوتے ہیں ان کو ہم داخلہ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچیوں کے لیے بھی تعلیم کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ صرف ہمارا اقرا دارالفال ہی ایسا اسکول ہے کہ جہاں پر بڑے بچوں کو نہیں اسکول کے اندر داخلہ دیا جاتا بلکہ ان کو بڑے اقرا کے اندر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ بچیوں کی پڑھائی اور جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں بڑی بچیاں جو ہے ان کی پڑھائی کے اندر خرابی نہ ہو۔ الحمدللہ یہ صرف ہمارے اس اقرا اسکول کے اندر ہے، باقی ہر جگہ پر آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر بڑے بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے وہاں پر بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت بن جاتا ہے اور پھر بچیاں پریشان ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر جو بچہ 12 سال سے اوپر ہوتا ہے اس کو ہم اسکول کے اندر داخلہ نہیں دیتے بلکہ ان کو بڑے اقرا اسکول کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ ایک اہم بات عرض کرنی ہے کہ اقرا اسکول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بہترین قسم کی تعلیم دی جائے، لیکن بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جو 10 تاریخ کے بعد فیس جمع کرواتے ہیں، ان میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ کی فیس لیٹ ہوتی ہے نا تو پھر بچوں کا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے۔ یعنی بار بار بچوں کو کہنا یا یہ کہ بچوں کی کلاس میں جا کر ٹیچر کہتی ہے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی بہترین طریقے سے کی جائے تو آپ کمپرومائز کریں اور 10 تاریخ تک کوشش کیا کریں اپنی فیس جمع کروا دیا کریں، کیونکہ اقرا دارالفال کی طرف سے یہ ترتیب ہے کہ 10 تاریخ کے بعد جرمانہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی آپ لوگوں سے جرمانہ نہیں ڈالا بلکہ ہم نے ان کو یہی مطمئن کیا کہ بھی کورونا کی وجہ سے فی الحال لوگوں کے حالات نہیں ہیں، ورنہ ہر 10 تاریخ کے بعد روزانہ کا جرمانہ پڑتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال یہ اس ہیرا ہمارے پاس نگران تھی، ہم نے 5 بچوں کو اسکول سے نکالا تھا
یہ ذرا اہم بات ہے، توجہ کریں۔ 5 بچوں کو ہم نے اسکول سے نکالا تھا، اس کے نکالنے کی وجہ کیا تھا؟ دکھ، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ اسکول سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کا دکھ ہوتا ہے، لیکن ان بچوں کے نکلنے کی وجہ بچے نہیں تھے، ان کے والدین تھے۔ یعنی 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ ہم نے جب کہا کہ بچوں کا یونیفارم جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہونا چاہیے، وہ دھلا ہوا ہونا چاہیے، ان کے شوز کمپلیٹ ہونے چاہیے، کوئی کم از کم 4 سے 5 مرتبہ کہنے کے باوجود بھی ان والدین نے جب توجہ نہیں دی تو پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا اقرا جو ہے وہ ہماری بڑے اقرا کی شاخ ہے، تو ان کی چیکنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے اس بچے کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا ذہن میں خیال رکھیے گا کہ جب آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، ان کا ٹائم، ان کا جو دوپہر کا کھانے کا انتظام ہے اور ان کا یونیفارم کو کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ یونیفارم کے بارے میں کہتا ہے، 4تھی مرتبہ پھر ہمیں اجازت نہیں ہوتی اس کو دوبارہ کمپلیٹ کرنے کی۔ 3 مرتبہ کے بعد اگر یہ معاملہ ہوگا تو پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے بچے کو اپنی داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اقرا اسکول کے اندر قرآن مقدس سے ہی پڑھائی بہترین طریقے سے دی جاتی ہے۔ باقی اسکولوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لکھتے ہیں یہاں پر قرآن کی پڑھائی دی جاتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسکولوں کے اندر قرآن کی پڑھائی کتنی دی جاتی ہے۔ وہ پڑھانے والے بیچارے خود دین سے دور ہوتے ہیں تو وہ کیسے اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے اقرا اسکول کے اندر اس سال آپ کو شاید پتا ہوگا کہ اقرا کا سارا نصاب چینج ہو گیا ہے۔ اس سال جو بچوں کی کتابیں ہیں وہ بہترین قسم کا نصاب لائے ہیں، اور وہ نصاب ایسا کہ بہترین ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ اپنا نصاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس سال کے جو نصاب ہے وہ سارا کا سارا چینج کر دیا گیا ہے، اور پہلے سال سے 10 گنا زیادہ اچھا نصاب آپ کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ مزید ہماری تعلیم سے اور مطمئن رہیں گے۔ ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمارے اقرا اسکول کے اندر، باقی اسکولوں میں انگلش، ریاضی اور سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن عربی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، جبکہ ہمارا قرآن عربی کے اندر ہے، نماز عربی کے اندر ہے، جنت کی زبان عربی ہے، مکہ مدینہ کے اندر عربی ہے، اور جب بھی عمرہ کے لیے جانا تو وہاں عربی کی زبان بھی بولنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کے لیے اس سال آپ کی دعاؤں سے جہاں پر ہماری انگلش، ریاضی اور سائنس کی بکس رکھی گئی ہے، وہاں کا ان کے لیے ایک عربی کتاب بھی بیچ کے اندر رکھی گئی ہے۔ یعنی 3 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک ہر کلاس کے اندر ایک بک جو ہے وہ آپ کو عربی کی بھی پڑھائی جائے گی، تاکہ آپ کے بچوں کو جیسے انگلش آتی ہے، جیسے وہ اردو بول سکتے ہیں، ایسے آپ کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر عربی زبان بھی بولنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ایک مزید اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ نئے سال کا جو نصاب ہے سب کتابیں آ چکی ہیں، اور صبح 9 سے لے کر 12 بجے تک، کل پرسوں اور اس سے اگلے دن 3 دن تک جو ہے وہ 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک 1 بجے تک جو ہے نا وہ آپ آئیں اور کتابیں بچوں کی وصول کر لیں۔ 3 دن تک بچوں کو کتابیں دی جائیں گی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس دفعہ کتابیں جو ہے وہ شارٹ ہیں، کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے بچوں کو کتابیں لے کر دیں۔ 3 دن تک جو ہے وہ آفس کے اندر آئے، صبح 9 سے لے کر 1 بجے تک ٹیچر حضرات موجود ہوگی، وہ بکس آپ کو دے دے گی، اور بکس جو ہے وہ شارٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو رہ جائے تو وہ بعد میں ملے گی، لیکن کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو جتنی جلدی ہو سکے 3 دن کے اندر اپنے بچوں کو کتابیں یہاں پر لا کر دے دیں۔ اب اخیر کے اندر جس کے لیے آپ سب تشریف لائے ہیں، ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کی ہوگی، بہت ساری مائیں جو ہیں وہ رو کے بھی دعا کر رہی ہوگی، لوگوں سے بھی کہا ہوگا، دادی نے بھی کی ہوگی، دادا نے بھی کی ہوگی کہ بچوں کا رزلٹ ہے تو اس رزلٹ کے لیے دعا کرتے ہیں، سب نے کی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے تمام بچے جو ہیں وہ الحمدللہ کامیاب رہے، دل سے دعا ہے۔ تو اب میں مس سائمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مس سائمہ آئے اور بچوں کا جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کریں۔